السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام درس مشکوٰۃ المصابیح کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کتاب الایمان کا چوتھا باب اثبات عذاب القبر سے متعلق گفتگو ہوگی۔ باب اثبات عذاب القبر یعنی عذاب قبر کے ثبوت کا باب۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ باب اس لیے باندھا ہے کہ اہل بدعت اور اہل ہوا کے چند گروپ ایسے نکل آئے جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا۔ مثلاً اکثر معتزلہ اور کچھ شیعہ حضرات ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس حوالے سے احادیث مبارکہ مشہور بھی ہیں بلکہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تمام سلف صالحین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ عذاب قبر ثابت اور حق ہے۔ تو ان معتزلی اور شیعہ حضرات کا جواب دینے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے باضابطہ ایک ایسا باب باندھا جس کے تحت ان احادیث کو بیان فرمایا ہے جن احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر ثابت اور حق ہے۔ لیکن اس باب کے شروعات سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عذاب قبر کی جو بات چل رہی ہے نا، یہاں پر قبر سے مراد وہ عرفی قبر نہیں ہے جس کے اندر آدمی کو دفن کیا جاتا ہے مٹی کے اندر، بلکہ یہاں قبر سے مراد برزخ ہے، اور جس برزخ کی شروعات انسان کے موت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا قیامت سے ہوگی۔ عذاب قبر کا ثبوت متعدد احادیث اور آیات مبارکہ بھی سے بھی ثابت ہے، جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اغرقوا فادخلوا نارا۔ ایسے ایک موقع پر اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ ایسے ہی آپ نیچے احادیث کے اندر پڑھیں گے کہ ایک آیت کریمہ ہے جس کا نزول ہی ثبوت عذاب قبر سے متعلق ہے۔ وہ آیت یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ تو یہ سب آیتیں عذاب قبر سے متعلق ہیں۔ تیسری چیز یہ یاد رکھنے کی ہے کہ قبر میں صرف ایمان کا حساب ہونا ہے اور حشر کے اندر ایمان اور اعمال دونوں کا حساب ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب جانتے ہیں، یہ بہت مشہور ہے کہ حساب قبر چند لوگوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے نبی ہیں، شہید ہیں، مجاہد ہیں، طاعون میں مرنے والا ہے، چھوٹے بچے ہیں، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، ایسے مرض الموت میں قل هو اللہ پڑھنے والا، یہ لوگ ایسے ہیں جن سے حساب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ حساب قبر اور ہے اور عذاب قبر کچھ اور ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ حساب قبر میں تو کامیاب ہو جائیں مگر بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائیں، جیسے چغل خور ہے، حق تلفی کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے کافر کو عذاب قبر جو ہوگا نا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور مومن گناہ گار کو جو عذاب ہوگا وہ عارضی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حشر کے بعد بندوں کو جنت یا دوزخ میں داخل فرما کر ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔ برزخ میں جو ہوتا ہے نا، یہ جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب قبر میں پہنچتا ہے، جس میں میت وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے عذاب۔ یہ عذاب عذب سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ یعنی عذاب انسان کو شریعت کے امر و نہی کی مخالفت کرنے سے روکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ عذاب بمعنی خس و خاشاک سے مشتق ہے۔ وہ ذرات جو جیسے پانی وغیرہ کے اندر گرتے ہیں، تو جب پانی کے اندر خس و خاشاک گرے تو کیا کر دیتا ہے؟ پانی کو میلا اور گدلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح عذاب انسان کے آرام کو تلخ اور بدمزہ کر دیتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ عذاب عذب یعنی میٹھے پانی سے مشتق ہے، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عذاب میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کے جو دشمن ہوتے ہیں، بدخواہ ہوتے ہیں، اس کی یہ حالت دیکھ کر کے خود کو میٹھے پانی کی ترشیری اور اچھی حالت محسوس کرتے ہیں اپنے لیے۔ اس مناسبت سے اس کا نام عذاب رکھا گیا۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم خود بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ قبر کے اندر سانپ، بچھو اور زہریلے جانور پائے جاتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں۔
تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ سانپ اور بچھو قبر کے اندر ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عالم ملکوت کی اشیاء کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، پاس میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات آپ تک پہنچاتے تھے۔ اس وقت صحابہ آپ کی مجلس میں موجود ہوتے اور انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، مگر وہ سب باتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اگر عذاب قبر کے ثبوت میں کسی شخص کو تردد ہو، شک و شبہ ہو، تو اسے اس کے مشاہدے کی طلب کے بجائے اپنے ایمان کی فکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جب دل میں نور ایمان آ گیا اور اس نور سے سینہ کشادہ ہو گیا تو پھر کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ عقل کے اندھاپن اور فلسفے کی تاریکی سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ آخر کی جو چند باتیں تھیں وہ ہم نے اشیاء اللمعات میں جو شیخ محقق نے بیان کی ہے اس سے ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ شیخ محقق یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مردے کو قبر میں زندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے یا روح کو اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ دیکھیں عذاب کی کوئی بھی نوعیت ہو، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس کی کنہو حقیقت کا پتہ چلانے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے، مگر حق یہ ہے کہ مردے کو زندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ ظاہر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی مردے کے سارے جسم میں زندگی ڈال دی جاتی ہے جس طرح دنیا میں تھی، یا جسم کے اعضاء میں سے کسی ایک جزو کے ساتھ روح کو متعلق کر دیا جاتا ہے اور پھر اس روح کو عذاب دیا جاتا ہے۔ علماء شافعیہ نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ایک حکیم و دانا نے کہا ہے اگر یہ قول صحیح، بہتر اور زیادہ مناسب ہو تو پھر یہ جز دل ہی ہو سکتا ہے کہ جس دل کے ساتھ روح کو کیا کر دیا جاتا ہے، متعلق کر دیا جاتا ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے بارے میں اگر صرف اسی قدر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مردے میں ایک ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ رنج و راحت کا احساس کرتا ہے تو صحت اعتقاد کے لیے اتنا بھی کافی ہو جائے گا، کافی ہے۔ اب ذرا ہم لوگ احادیث پر گفتگو کر لیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ۔ حضرت براء بن عازب یہ صحابی رسول ہیں اور سب سے پہلے غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئیں اس میں آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ آپ غزوہ احد میں بھی حاضر ہوئے۔ 15 غزوات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت، معیت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بن کر کے رہے۔ براء بن عازب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے جب قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، جب پوچھا جائے گا، یشہد تو وہ گواہی جب پوچھا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ رب العزت کا قول اسی سے ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ وفی روایت عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی دوسری روایت میں یہ ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا یہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یقال لہ، اس سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس میں عذاب قبر سے متعلق کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے نا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خود یہ آیت مبارکہ کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فی عذاب القبر، عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو گویا عذاب قبر کے اوپر یہ آیت ثبوت اور دلیل ہے۔ اسی طریقے سے مومن سے سوال کیا کیا جاتا ہے؟ بلکہ سب سے، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ نبی محمد، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ پرچہ آؤٹ کر دیا گیا کہ قبر میں تم سے جو سوال کیے جائیں گے اس کا جواب یہ ہے۔ اب انسان کا انتقال، انسان کی موت اگر ایمان پر ہو رہی ہے تو پھر وہ یہ جواب دے لے جائے گا، اور اگر کفر یا نفاق کی حالت میں اس کا انتقال ہوا پھر اس جواب سے وہ محروم رہے گا۔ ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حساب قبر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جیسا کہ آگے کی احادیث سے یہ چیز ثابت ہوگی۔ حدیث نمبر 126، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرآن علیہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، اور اس کے اصحاب اس سے پھر جاتے ہیں، یعنی چلے جاتے ہیں، وانه ليسمع قرآن علیہ، تو وہ بندہ ان اپنے اصحاب کے نال کی آواز کو، کھنکھناہٹ کو سماعت کرتا ہے، سنتا ہے۔ جب جاتے ہیں نا تو جو چپل کی آواز ہوتی ہے، نال کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو وہ بندہ سنتا ہے، وہ بندہ جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام لوگوں کا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ لوگ جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی بیچ فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اتاہ ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فیقعدانہ، پھر وہ دونوں فرشتے انہیں اٹھاتے ہیں، انہیں بیٹھاتے ہیں۔ فیقولان، دونوں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فاما المؤمن فیقول، رہا مسلمان مومن تو وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، انہ عبد اللہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ فیقال له، پھر اس سے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، اپنے جہنمی ٹھکانے کی طرف دیکھو، قد ابدى لك اللہ به مقعدا من الجنہ، قد ابدى لك اللہ، ابدل یبدل ابدال، تبدیل کرنا، بدلنا، قد ابدى لك اللہ به مقعدا من الجنہ، جس کے بدلے اللہ رب العزت نے تمہارا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے۔ یعنی جہنمی ٹھکانے کو بھی دیکھو اور جنتی ٹھکانے کو بھی دیکھو۔ فیراہما جمیعا، تو وہ ان دونوں ٹھکانے کو دیکھتا ہے، تو دونوں ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، رہا منافق اور کافر، فَيُقَالُ لَهُ، تو اسے کہا جاتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، كنت اقول ما يقول الناس، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے،
دنیاوی زندگی میں۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قبر میں جہاں بھی مردے کا انتقال ہو اور جہاں بھی قبریں بنی ہو، جہاں بھی حساب و کتاب ہو رہا ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جسمانی شکل و صورت کے ساتھ یا مثالی شکل و صورت کے ساتھ، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ مثالی شکل و صورت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبر میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جسمانی شکل و صورت کے ساتھ، اس کی دلیل یہ ہے کہ فی حاضر رجل کہا گیا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کا مطلب وہ عکس نہیں ہوا کرتا ہے، فوٹو نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم بنفس نفیس وہاں موجود ہوا کرتے ہیں، اور یہ پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ لیکن جب مومن ہوتا ہے، عاشق صادق ہوا کرتا ہے، وہ تو اپنے لیے عید اور اپنے لیے مسرت بڑی گھڑی سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے عید ہے کہ دیدار جانا ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام و بزرگان دین جس دن انتقال ہوتے ہیں اس دن کو یوم العروس کہا جاتا ہے، یعنی عرس کا دن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور اس دن ان کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی ہے، اس لیے اس دن کو عرس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تو منافق اور کافر کیا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فیقال، تو کہا جائے گا اس سے، لا دریت ولا دریت ولا تلیت، خدا کرے تجھے کچھ معلوم نہ ہو اور تو کچھ نہ پڑھ سکے۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، پھر جب وہ کچھ جواب نہیں دے پاتا ہے تو فرشتے لوہے کے گرزے سے اس پر ایک ضرب لگاتے ہیں۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، تو وہ زوردار چیخ لگاتا ہے۔ يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، جسے جن و انس کے علاوہ آس پاس کی تمام مخلوقات سنتی ہے، سماعت کرتی ہے۔ دیکھیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین ان کا عذاب قبر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور رہے بات مومن گنہگار، تو قبر میں ان کو عذاب تو ہوتا ہے لیکن وہ ہلکا عذاب ہوتا ہے، اور کفار و مشرکین کا عذاب قبر کی گھڑی ہی سے شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بندہ چیختا اور چلاتا ہے تو غیر الثقلین یعنی انس و جن کے علاوہ سب اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ جن و انس کو کیوں مستثنیٰ کر دیا گیا؟ یہ لوگ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں سن پاتے، اور یا اس لیے جو ہے ان کو سننے سے محروم رکھا گیا ہے تاکہ غیب پر ایمان برقرار رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مردے کی چیخ و پکار کو، عذاب قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اپنے کانوں سے سن لیں گے، تو جو ایمان بالغیب کا تصور ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ یقین ہو جائے گا کہ یقیناً مرنے کے بعد عذاب ہونا ہے اگر ہم برے اعمال کریں گے تو پھر اس طرح سے ایمان بالغیب کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسانوں جنات کے علاوہ تمام مخلوقات مردے کے عذاب کو اپنے کانوں سے سنا کرتی ہیں، اور یہ لوگ جن و انس محروم رہا کرتے ہیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 127، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص مر جائے تو صبح و شام اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد ہر بندے کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے کہ یا تو جنت کا ٹھکانہ ہو یا جہنم کا ٹھکانہ، جو بھی ہو وہ پیش کیا جاتا ہے۔
کہ تم جنت میں اس جگہ پہ رہو گے یا جہنم میں اس جگہ پہ رہو گے۔ یہ مرنے کے بعد صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ جنتیوں کو مزید خوش کیا جائے، اور جو دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ان کے رنج و غم میں مزید اضافہ کیا جائے، اس لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے تو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، و ان کان من اہل النار، اور اگر جہنمی ہے تو فمن اہل النار، تو جہنمیوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فیقال، پھر کہا جاتا ہے ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اس وقت جب اللہ رب العزت اس طرف تمہیں قیامت کے دن بھیجے۔ اس دن جس دن اللہ رب العزت ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، جب اللہ رب العزت اس جانب قیامت کے دن تمہیں بھیجے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 128، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان یہودیہ دخلت علیہا، ایک یہودی حضرت عائشہ کے پاس آئیں، فذکرت عذاب القبر، پھر وہ عذاب قبر کا تذکرہ کی۔ اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی وہ اپنے توریت میں یا پھر اپنے انبیاء کی نصیحتوں کے ذریعے وہ سن چکی ہوں گی کہ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر ثابت ہے، اور ایک دن بندے کو اس کا حساب و کتاب دینا ہے اور عذاب قبر چکھنا ہے۔ تو اس سے تو بہتر وہ یہودیاں ہیں ان لوگوں سے بہتر جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ خیر، فقالت لہا، تو اس یہودیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ فسألت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، تو جب یہودیہ عورت سے حضرت عائشہ نے عذاب قبر کے بارے میں سنا نا، تو انہیں ایک عجیب سی چیز لگی، ایک نیا مسئلہ معلوم ہوا، ایک نئی چیز معلوم ہوئی، تو اس کی تصدیق کے لیے وہ حضرت عائشہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو کوئی مسئلہ بتائے جس کا ایمان و عقیدہ صحیح نہ ہو، تو اس کی تصدیق صحیح الاعتقاد لوگوں سے ضرور کرانا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر حق ہے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس کے بعد کہ کوئی نماز آپ نے ادا کی ہو اور اس کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ طلب کی ہو، یعنی ہر نماز کے بعد پھر وہ اللہ رب العزت سے عذاب قبر کی پناہ طلب کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس سے کئی چیزیں معلوم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس معاملے میں چونکہ کئی احتمالات نکلتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ نکلتا ہے کہ یہودی عورت کے عذاب قبر کا ذکر کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عذاب قبر سے واقف نہ ہوں، اور اس کے متعلق کبھی وحی بھی نازل نہ ہوگی، اور جب یہودیہ عورت نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو اس کے بعد وحی نازل ہوئی ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، اور حضرت عائشہ کو بھی اس کی اطلاع دی کہ عذاب قبر حق ہے، اور تعلیم امت کے لیے ہر نماز کے بعد اس سے پناہ لینا اپنا ورد بنا لیا۔ تو یہ ایک احتمال پیدا ہوتا ہے اس سے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عذاب قبر کا علم پہلے سے تھا، لیکن یہودی عورت سے سننے کے بعد اس سے پناہ لینے کا اتفاق ہوا، یا پہلے ہی سے آپ اس سے پناہ لیا کرتے تھے عذاب قبر سے، مگر حضرت عائشہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ جب تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر نماز کے بعد کیا کرنے لگے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ جو بتاتی ہیں کہ اس کنورسیشن کے بعد، اس گفتگو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگے۔
یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پناہ مانگا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کو اس کی خبر نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے دریافت کرنے کے بعد انہیں تنبیہ کرنے اور یاد دہانی کے لیے حضور نے بلند آواز سے عذاب قبر سے پناہ لینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہو، اور پہلے خاموشی کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے ہوں۔ تو یہ جو آخری احتمال ہے نا، اس حوالے سے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ تمام احتمالات سے سب سے اولیٰ، اظہر اور بہتر احتمال یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بھی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ نے ان سے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے بعد حضرت عائشہ کی یاد دہانی کرانے کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے حضور نے بلند آواز سے عذاب قبر سے پناہ لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہے۔